قلعہ مو مبارک اور شیخ حمید الدین حاکم کی داستان۔ بیان پنجاب کے جنوبی کنارے پر صدیوں پرانی دھرتی پر جہاں کبھی دریائے ہاکڑا بہتا تھا، وہاں ایک پراسرار قلعہ آج بھی خاموش کھڑا ہے۔ یہ ہے قلعہ مو مبارک۔ یہ قلعہ ایک ہندو راجا ہنس موکھ کرور نے اپنی والدہ مو کے نام پر تعمیر کروایا تھا، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا مو مبارک۔ کہتے ہیں اس قلعہ کی دیواروں میں تاریخ کی صدیوں کی سانسیں بسی ہیں۔ یہ جگہ کبھی ایک مضبوط قلعہ، ایک حکومتی مرکز اور بعد ازاں روحانی درگاہ کا مسکن بنی، لیکن اس قلعے کی اصل پہچان صرف اس کی دیواروں میں نہیں بلکہ اس کے قریب دفن اس درویش بادشاہ میں ہے جسے دنیا شیخ حمید الدین حاکم کے نام سے جانتی ہے۔ کہا جاتا ہے آپ کا تعلق کیچ مکران کے بادشاہوں میں سے تھا۔ 30 برس تک حکومت کی، مگر ایک دن ایک واقعہ نے آپ کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ ایک دن دربار سے تھکے ہارے محل واپس آئے تو دیکھا ایک کنیز آپ کے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ غصے میں آ کر اسے سزا دی، لیکن وہ روتے ہوئے ہنس بھی رہی تھی۔ آپ نے پوچھا ہنستی کیوں ہو؟ کنیز نے کہا روتی اس لیے ہوں کہ مجھ سے خطا ہوئی، اور ہنستی اس لیے کہ بادشاہ ہو کر بھی تم ایک دن اپنے رب کے حضور جواب دہ ہوگے۔ یہ سن کر شیخ حمید الدین حاکم کا دل بدل گیا، دنیا کی بادشاہت چھوڑ دی اور سچ کی تلاش کے سفر پر نکل پڑے۔ یہ سفر آپ کو ملتان لے آیا، جہاں اہل علم و عرفان کی محفلوں میں آپ نے روحانی تربیت حاصل کی، اور پھر ایک الہامی اشارہ ملا کہ آپ کو جانا ہے مو مبارک کی سرزمین پر۔ یہاں اس وقت ایک جوگی رہتا تھا جو علمی نجوم میں بڑا فخر کرتا تھا۔ اس نے آپ کا امتحان لینے کے لیے سونے کے برتن پیش کیے اور کہا انہیں رکھ لو، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ جوگی نے ضد کی، آپ نے وہ برتن دریائے ہاکڑا میں پھینک دیے۔ جوگی گھبرا کر بولا انہیں واپس دو۔ آپ نے دریا میں ہاتھ ڈالا اور دریا سے سونا ہی سونا نکل آیا۔ یہ منظر دیکھ کر جوگی لرز گیا، کہنے لگا یہ سونا نہیں، یہ ایمان کی روشنی ہے۔ یوں وہ جوگی مسلمان ہوا اور آپ کا مرید بن گیا۔ شیخ حمید الدین حاکم نے مو مبارک میں خانقاہ قائم کی جہاں علم، محبت اور خدمت کا چراغ روشن ہوا۔ آج بھی آپ کا مزار قلعہ مو مبارک کے دامن میں واقع ہے، جہاں ہر سال زائرین دعا کے لیے آتے ہیں اور اس خاک سے اٹھتی خوشبو صدیوں پرانی روحانیت کا پیغام دیتی ہے۔ اختتامیہ بیان۔ قلعہ مو مبارک صرف مٹی کا ڈھیر نہیں، یہ ماضی، محبت اور معرفت کی وہ داستان ہے جو وقت کے صحیفوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔